ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما هو إله واحد صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم محترم صاحب اکرام اور میرے مکتب ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں اپنا تقریر اس شعر سے شروع کرنا چاہتا ہوں۔ حبیب خدا اشرف انبیاء حبیب خدا اشرف انبیاء کہ عرص مجید شجوت کی منتقا مطارق عشق غیر فریاد رس توئے اسیان را غطا بخش و بس نگاہدار مارا حجر البتا خطا در گزار و ثواب النما۔ آج میرے تقریر کا موضوع ہے کلمہ طیبہ۔ سامعین گرامی کلمہ طیبہ اسلام میں داخل ہونے کا مین دروازہ ہے۔ جو شخص کفر سے اسلام میں اور سکھ سے توحید میں داخل ہونا چاہتا ہے اگر وہ سچی دل سے اس کلمہ کو پڑھ لے جائے گا وہ مسلمان ہو جائے گا۔ اس مبارک کلمے کے دو سے ہوتے ہیں، لا الہ الا اللہ، دوسرا الہ محمد رسول اللہ۔ سامعین گرامی پہلے حصے میں اگر 4 لفظ ہیں ان میں پوری دین کی ترجمانے موجود ہیں اور اس لا الہ الا اللہ کا اصلی و حقیقی معنی و مفہوم اگر ہمیں سمجھ میں آ جائے تو ہم ہر قسم کی شرک و بدعت سے محفوظ ہو جائے اور ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے۔ اور اس لا الہ الا اللہ کا معنی ہے نہیں ہے کوئی معبود مگر ایک اللہ، اور یہ وہی کلمہ ہے جس کی دعوت کا مدعا 1,24,000 انبیاء عالم دیتے رہے، اپنے قوم و ملت اسی کلمے کی طرف بلاتے رہے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اسی کلمے کی دعوت دیتے رہے۔ حود علیہ السلام نے بھی اسی کلمے کی دعوت دی، شعیب علیہ السلام نے بھی اسی کلمے کی دعوت دی، صالح علیہ السلام نے بھی اسی کلمے کی دعوت دی، یعقوب علیہ السلام نے بھی اسی کلمے کی دعوت دی، یوسف علیہ السلام نے بھی اسی کلمے کی دعوت دی، داؤد علیہ السلام نے بھی اسی کلمے کی دعوت دی، سلیمان علیہ السلام نے بھی اسی کلمے کی دعوت دی، موسیٰ علیہ السلام نے بھی اسی کلمے کی دعوت ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اسی کلمے کی دعوت ہے۔ اور سب سے آخر میرے محبوب پیغمبر ساقِ کوثر شافع محشر شاہ ابراہیم میرے آقا سرکار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی کلمے کی دعوت ہے اور فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں لا الہ الا اللہ کا گواہی دو تو کامیاب ہو جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ تمام انبیاء علیہ السلام نے اسی کلمے پر محنت فرماتے رہے۔ اللہ کے سوا کوئی مستور نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں، اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں، اللہ کے سوا کوئی مولا نہیں، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کے سوا کوئی غفار نہیں، اللہ کے سوا کوئی رزاق نہیں۔ شاعر کہتا ہے چاند سے تشبیہ دینے یہ کافا انصاف ہے، چاند سے تشبیہ دینے یہ کافا انصاف ہے، چاند پر ہے شایا میرے مدنی کا چہرہ صاف ہے۔ اگر اسی کلمے کی دعوت کے نتیجے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسائل کے پہاڑ پر بچ کے زندہ مبارک شہید کرے، جس نتان زخمی کرے کربل چھوڑا مگر کلمہ نہیں چھوڑا، یعلانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نحاو کے مگر کلمہ نہیں چھوڑا، صحابہ کرام رضوان نے نحاو کے مگر کلمہ نہیں چھوڑا، اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نحاو کے مگر کلمہ نہیں چھوڑا، حضرت بلال کو گرم رکھ کر کسی چاہ کا مگر کلمہ نہیں چھوڑا، حضرت خبیب رضو کو گرم انگاروں میں ڈالا یا کیا مگر کلمہ نہیں چھوڑا، حضرت سمیع رضو کو نظمہ تشہید کر دیا گیا مگر کلمہ نہیں چھوڑا، حضرت سمیع رضو کو بچے میں پانی میں ڈالا یا کیا مگر کلمہ نہیں چھوڑا، حضرت مسلم فلانی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھتے ہوئے گرم انگاروں پر ڈالا یا کیا مگر کلمہ نہیں چھوڑا۔ آخر کیوں نہیں چھوڑا؟ اس لیے کہ کلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا، اس لیے کہ کلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور تھا، اس لیے کہ کلمہ صحابہ قرآن کا ایمان تھا، اس لیے کہ کلمہ صحابہ قرآن کا نشان تھا۔ کلمہ کا دوسرا حصہ محمد رسول اللہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ کلمہ طیبہ آپ کی رسالت کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا، دین آپ کی رسالت کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا، اسلام آپ کی رسالت کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا، بلکہ تم میں کہتا ہو آپ سلام کی رسالت دین کی ضامن، آپ سلام کی رسالت اسلام کی ضامن، آپ سلام کی رسالت ایمان کی ضامن، آپ سلام کی رسالت عدل و انصاف کی ضامن، آپ سلام کی رسالت اخوت و بھائی کی ضامن، آپ سلام کی رسالت دین و دنیا و فلاح و بجے کی ضامن۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی رسول نہیں، خدا خدائی میں یکتا ہے، حضور مصطفی میں یکتا ہے، خدا کے بعد خدا نہیں ہو سکتا، حضور کے بعد مصطفی نہیں ہو سکتا، خدا پر خدائی ختم، حضور پر مصطفی ختم۔